ہمارے درمیان آبروئے شہر، قائد ملت، قاضی شہر الحاج حافظ و قاری عبد القدوس صاحب ہادی تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں اور حضرت کے خطاب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ چند منٹ میں اپنی باتیں ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ مفتی معاذ۔ ان الحمد للہ والصلاة على محمد بن عبد الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النکاح برکة ایسره مؤونة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور محترم بزرگوں، دوستوں، بطور خاص پردے میں تشریف فرما ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے اور معاشرے کے اندر ایک بنیادی چیز نکاح بھی ہے، اور شریعت کا بھی اصول یہ ہے اور انٹرنیشنل لا بھی یہ ہے کہ جو چیز جتنی بنیادی ہوتی ہے اس کا حصول اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ آکسیجن کی ہم سب کو ضرورت ہے، اگر کسی کو نہ میسر ہو تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو سب کے لیے آسان کر دیا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ اسی طریقے سے آج زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، چنانچہ امیر کے لیے بھی اس کو حاصل کرنا آسان ہے اور غریب کے لیے بھی اس کو حاصل کرنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے نکاح انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی ضرورت بنی کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے بنی کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی تخلیق کی اور انسانوں کو جن خصوصیات سے آراستہ کیا، ان کے اندر جو فیچرز رکھے اور جس طریقے سے انسان کو ڈیزائن کیا گیا، اس کے اندر ایک بہت بنیادی چیز جنسی ضرورت بھی رکھی ہے، جنسی خواہش، جنسی جذبہ، جنسی ڈیزائر بھی رکھے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت کو دیکھ کر مرد کے اندر عورت کے لیے اٹریکشن ہے اور عورت کے لیے مرد کے اندر اٹریکشن ہے، اور اس جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا راستہ بنایا۔ قرآن کریم کے اندر شروع میں یہ بیان کیا گیا، اس جنسی ضرورت کی تکمیل کے دو طریقے تھے، پہلا طریقہ نکاح اور دوسرا طریقہ باندیوں کا جو دور ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام شروع سے ہی چاہتا تھا کہ غلامی کی زندگی کو ختم کیا جائے، چنانچہ اسلامی تعلیمات کی برکت سے غلام اور اسی طریقے سے باندیوں کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب اس جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ بچا ہے اور وہ راستہ ہے نکاح کا، اور جب نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس ضرورت کے حصول کو ہم سب کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس رشتے کے اندر بندھنا چاہتا ہے اور اس بندھن سے جڑنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ تکلفات اور بہت زیادہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہے، بس مرد کا ہونا کافی ہے، عورت کا ہونا کافی ہے، اور اگر دو گواہ موجود ہوں، ان دو گواہ کی موجودگی میں چاہے مرد پہلے یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، عورت اس کے جواب میں کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ دو گواہ کی موجودگی میں عورت پیشگی کہے کہ میں نے تم سے شادی کی، مرد جواب میں کہے کہ میں نے اس شادی کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وجود کے لیے نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے، نہ خطبے کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی ایسی ضرورت کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو سکے، نہ کسی پرٹیکولر اسپیس کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ نکاح انسان کی بنیادی ضرورت تھی، اور اس بنیادی ضرورت کے حصول کو شریعت اسلامیہ نے آسان کیا۔
آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کرسچینٹی اور عیسائیت کا مطالعہ کریں، وہاں پر نکاح کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اگر لڑکے والے اور لڑکی والے ایک رشتے کے اندر بندھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چرچ کے اندر جا کر پادری اور پوپ سے اس کی ڈیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دن طے ہوتا ہے، اور چرچ کے اندر ہی نکاح ہو سکتا ہے، چرچ کے باہر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے اپنا نکاح مسجد میں بھی کر لیتے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں بھی کر لیتے ہیں، ٹیرس میں بھی کر لیتے ہیں، اور آن روڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ کسی عیسائی مذہب سے ماننے والے نے اس کا نکاح کسی گیسٹ ہاؤس میں ہو گیا۔ ان کے تمام نکاح چرچ کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز جتنی آسان تھی، افسوس ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ نکاح ہم انسانوں کے لیے ایک نعمت تھی، ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو مصیبت بنا لیا۔ نکاح ہمارے لیے رحمت کی چیز تھی، ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو زحمت بنا لیا۔ چنانچہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا، اے عبد الرحمن تمہارے قمیص میں یہ پیلا رنگ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا اور نکاح کے موقع پہ خوشبو استعمال کی تھی، یہ اسی کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وفی روایت وجمع بینکما فی خیر، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اولم ولو بشات۔ دیکھو عبد الرحمن نکاح تو کر لیا، نکاح کرنا سنت ہے اور ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، اگرچہ تمہیں ایک بکری کو ذبح کرنا پڑے اس ذبیحے کے ذریعے اس نکاح کی تکمیل کرو۔ یہ حدیث ہم سب کو بہت سے اسباق دیتی ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں حضور سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نکاح کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدعو نہیں کیا، اور مدعو تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور خود شروع سے اقدامی طور پر عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا بھی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود معلوم کیا، اے عبد الرحمن تمہاری قمیص میں یہ پیلا نشان کیسا ہے، تو جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ اگر ہماری برادری کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، اگر کوئی فنکشن لمیٹڈ ہے اور محدود طریقے سے اس کو انجام دیا جا رہا ہے، اگر ہم میں کسی کو دعوت نہیں ملتی ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم الشان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی شخصیت نہیں، اس کے باوجود عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو نکاح میں دعوت نہیں دی۔ اگر ہمیں نکاح میں دعوت نہیں ملتی ہے، ہم آگے کی چیزوں کو سیٹ کر لیتے کہ ہمیں بھی اپنے ماں ان کو نہیں بلانا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ماں جو نکاح ہوا کرتے تھے، اس کے ایکسپینسز بہت ہی شارٹ ہوا کرتے تھے، اس کا صرفہ انتہائی معمولی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اخراجات سب سے کم ہوں، سب سے زیادہ اپنے اندر برکت کو سمیٹے ہوئے وہ میرج اور وہ سیریمنی ہے جس کا صرفہ، جس کے ایکسپنسز سب سے کم ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نکاح لڑکا بھی تیار، لڑکی بھی تیار، لیکن اس کے باوجود 2-2 سال تک کے لیے شادی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ شادی کے اندر جو ایک طریقے سے ہمارا ایکسیمیٹ ہے، اس کے لیے ابھی ہمارے پاس رقم اکٹھا نہیں ہو پائی ہے، گیسٹ ہاؤس کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، 600 لوگوں کا انتظام کرنا ہے، ابھی اس کے لیے انتظام نہیں ہو پایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ نکاح آسان کیسے ہوگا؟ نکاح آسان شریعت پر چلنے سے ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، لن يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به اولها، او كما قال، کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امت کے آخری لوگ اسی فارمولے کو نہ استعمال کر لیں جس فارمولے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے استعمال کیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا نکاح ہو رہا، حضور کو اطلاع نہیں، حضور کو دعوت نہیں، اس کے بعد حضور نے شکوہ بھی نہیں کیا، کوئی شکایت بھی نہیں کی، بلکہ اور دعا دی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے نکاحوں کو آسان کرنا ہے۔ یہ تجربہ بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، یہ مشاہدہ بھی ہے، اور اسی میں خیر بھی ہے۔ چنانچہ ایک ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کے اندر اٹلانٹیا جارجیا کے اندر ایک مشہور یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ایمری۔ وہاں کے 2 مشہور ڈاکٹر ہیں، پہلا ڈاکٹر اینڈرو فرانسس ہے، دوسرا ڈاکٹر ہیوگو میالون ہے۔ انہوں نے 13 اکتوبر
اکتوبر 2014 کو ایک ریسرچ پیش کی اور اس وہاں کے اندر 3151 شادی شدہ افراد کو اکٹھا کیا، ان سے مختلف سوالات کیے کہ آپ نے نکاح کس پس منظر میں کیا، اس وقت آپ کی فائنینشیل پوزیشن کیا تھی، اس کے بعد کتنے سال آپ کو ہو گئے اور آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشگواری کتنی ملی، اب آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ نے اب آپ کا کیا ریزلٹ ہے کہ شادی کر کے اچھا کیا یا شادی نہ کرتے تو اچھا کیا۔ اس کے بعد ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی، ان دونوں ڈاکٹروں نے کہا کہ پرتعیش شادی کی تقریبات ازدواجی زندگی کو مؤثر بنانے میں ذرہ برابر کردار ادا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ جس شادی کے اندر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر طلاق کا ریشیو زیادہ ہوتا ہے، جس شادی کے اندر ایکسپنسز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر معاشی تنگیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس شادی کے اندر ایکسپنسز زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے بچے ان ایجوکیٹڈ اور انلٹریسی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سنت بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے پیش کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے نکاح، ایک ہے زنا، ان دونوں میں ایسا کمبینیشن کہیے یا ایسا کنیکشن کہیے کہ اگر ایک چیز ہوگی دوسری چیز نہیں ہو پائے گی۔ گزشتہ زمانے میں نکاح کثرت سے ہوا کرتے تھے تو زنا کے کیسز نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں نکاح کو ہم نے اپنی مصیبت سے مشکل بنا لیا ہے، اس وجہ سے زنا کرنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔